السلام علیکم. سٹی 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا. کراچی کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر ہم لوگ ٹرانسمیشن کریں، جس پر ہونے والے انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پل پل بدلتی صورتحال، اور نہ صرف بدلتی صورتحال بلکہ دلچسپ ہوتی صورتحال پر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. کراچی میں کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت بنے گی، امیدوار کیا کہہ رہے ہیں، عوام کی کیا رائے ہے، بہت سارے تجزیے بھی آپ کو یہاں پر سننے کو ملیں گے. ہم لوگ جیسے کہ حلقوں کی بات کر رہے ہیں، تو اگر کراچی کی سیاست کی بات کی جائے اور منی کراچی کی بات نہ کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا. میں بات کر رہی ہوں لیاری کی. لیاری کا نام سنتے ہی جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ بھتہ خوری، گینگ وار، منشیات، اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہو گیا، بجلی کا مسئلہ ہو گیا، گیس کا مسئلہ ہو گیا، سیوریج کا مسئلہ ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پر رہتے بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لیاری کا وزٹ کیا جاتا ہے بہت سی ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں جن سے واقعی دل دکھتا ہے. سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے لیاری کی تاریخ کی بات اگر کر لی جائے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ گڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے نئی سیاسی جماعت کا پہلا جلسہ بھی لیاری سے ہی کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے وہ کامیاب بھی ہوئے تھے. بے نظیر بھٹو جب 1986 میں خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئی تھی تو انہوں نے اپنا پہلا جلسہ بھی لیاری میں کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ لیاری کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی جو شادی کی تقریب تھی وہ بھی لیاری کے ککری گراؤنڈ میں ہی ہوئی تھی. بے نظیر بھٹو نے لیاری سے 1988 اور آصف علی زرداری نے 1993 میں الیکشن میں یہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا. 18 اکتوبر 2018 کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب بے نظیر کے استقبالیہ جلوس پر کارساز کے قریب جو ہے وہ دھماکہ ہوا اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. ان کارکنان کی تعداد بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لیاری سے ہی تھی. اگر 2018 کے انتخابات کی بات کی جائے تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہاں سے کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن اب اگر دیکھیں 2018 کے انتخابات کے ریزلٹس کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے عبدالشکور شاد صاحب تھے جو کہ کامیاب ہوئے تھے. لیکن اس دفعہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بہت بڑا نام جو ہے وہ یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہا ہے. حالانکہ نبیل گبول صاحب بہت بڑا نام ہے، وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کنٹروورسیز کا وہ شکار رہے ہیں. اگر بات کریں کینڈیڈیٹس کی جو اس دفعہ انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں تو نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے بعد مولانا نور الحق صاحب ہیں جو کہ JUI کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. شرجیل گوپلانی ہیں TLP سے، فضل رحمان ہیں JI سے، نصیر احمد ترین ENP اور یاسر بلوچ ہیں جو کہ PTI کی ٹکٹ سے ہمارے جو ہے وہ اس بار انتخابات لڑیں گے. لیاری کی عوام سے جب بات کی جاتی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی جاتی ہے، جب فیلڈ پر جایا جاتا ہے تو بہت ہی ملا جلا سا جو ہے وہ ایک تاثر سامنے آتا ہے، کیونکہ لیاری کی جو عوام ہے وہ کافی حد تک مایوس نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے یہ سیٹ اپنے نام کر پائے گی یا یہاں سے جو ہے پھر ہمیں کوئی ایک بڑا اپسیٹ دیکھنے کو ملے گا. اسی پر آج ہم بات کریں گے. NA 239 کا یہ حلقہ ہے جس میں لیاری کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے. نیشنل اسمبلی کی 1 جبکہ صوبائی اسمبلی کی یہاں سے جو ہے وہ 2 سیٹیں نکلتی ہیں. اسٹوڈیو میں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف سٹی 21 اور چینل 24 کے فہیم صدیقی صاحب، بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل رپورٹر شعیب مختار صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ممتاز قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مصطفیٰ صفوانی صاحب جو ہیں وہ اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے فہیم بھائی آپ سے بات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری آج کراچی میں موجود ہیں اور وہ لیاری بھی گئے. سب سے پہلے تو وہ بتائیے گا. لیاری جانے سے پہلے جو ہے انہوں نے بلاول ہاؤس سے ہی جو ہے کوئی ریلی نکالی تھی اور یہ ریلی لے کر جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں. شیریں جناح کالونی اور دیگر علاقوں سے ہوتے ہوئے وہ ٹاور اور اب لیاری میں داخل ہوئے ہیں وہ، اور اس وقت وہ لیاری میں ہیں. یہاں سے وہ ابھی چاکی واڑہ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ شیرشاہ کی طرف جائیں گے. اور بیسیکلی جو ہے وہ بلاول بھٹو کراچی میں اپنا ایک پاور شو کرنا چاہتے ہیں، اور کراچی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے، اور جو روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں بلاول بھٹو کا ریلی لے کر نکلنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کراچی کو دے رہے ہیں.
اور کراچی کو اہمیت دینا اس لیے بھی ضروری ہے، اور خاص طور پہ لیاری کو اہمیت دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لیاری سے اس دفعہ بلاول بھٹو خود الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، اور لیاری کے لوگوں کا یہ ایک شکوہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا، لیکن بلاول بھٹو صاحب کو اس دفعہ لیاری کے لوگوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ وہ انہوں نے اس دفعہ وہاں سے نبیل گپول، آپ نے ٹھیک کہا کہ نبیل گپول صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، اور نبیل گپول صاحب کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز بھی رہی ہیں۔ وہ ایک موقع پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے تھے، پھر وہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے، انہیں ٹکٹ بھی مل گیا ہے۔ اس وقت لیاری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لیاری سے جو لاسٹ الیکشن تھے، اس الیکشن میں اگر وہ ہار گئے تھے بلاول بھٹو، تو ان کے سامنے جو جیتے تھے ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، لیکن شکور شاد اس دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہا ہے، اس دفعہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ ٹکٹ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے جسے ٹکٹ دیا تھا بلہ جانے تک، وہ صاحب جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ پھر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیاری سے کون دوسرا اہم کینڈیڈیٹ یا اہم وہ پارٹی ہو سکتی ہے، تو ہمیں ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی دونوں جو ہیں وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ کھڑی نظر آتی ہیں، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ لیاری سے این اے کی سیٹ نکالنے میں، نیشنل اسمبلی کی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی، تو جو دونوں صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں یہ ایک پی ٹی آئی کے پاس، ایک جو ہے ٹی ایل پی کے پاس چلی گئی تھی اور ایک جماعت اسلامی کے پاس چلی گئی تھی۔ تو بڑا انٹرسٹنگ رہا تھا 2018 کا لیاری کا رزلٹ۔ اس دفعہ یہ کتنا انٹرسٹنگ رہتا ہے یہ تو خیر 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا، لیکن تمام وہ سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنی جان لگائی ہوئی ہے پوری کہ جناب لیاری میں ہمیں جو ہے اپنی ایک اکثریت شو کرنی ہے۔ ایم کیو ایم لیاری میں ظاہر ایگزسٹ نہیں کرتی اس طرح سے، تو ایم کیو ایم تو باہر ہے جو دیگر کراچی کی سیاست میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن لیاری میں جو ہے اس وقت 3 جماعتیں بہت اہم ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک لبیک پاکستان اور جماعت اسلامی، اور 2 کے ایم پی ایز رہے ہیں، اور خود پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناکام رہی تھی 2018 کی سیاست میں، لیکن ماضی میں ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی میں کہوں گا کہ ایک گہری تاریخ جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ لیاری سے جڑی ہوئی ہے، جہاں بینظیر بھٹو نے بھی الیکشن، آصف علی زرداری نے بھی الیکشن لڑا، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی الیکشن لڑا۔ تو بڑا مزے کا 8 فروری میں سب سے زیادہ جو مزہ آئے گا رزلٹ سننے میں، وہ لیاری کا رزلٹ سننے میں مزہ آئے گا۔ جیسے آپ نے بات کی نا کہ مزیدار سا حلقہ ہے، بڑا دلچسپ اس کے ہمیشہ سٹارٹس رہے ہیں، لیکن فہیم بھائی جیسے ہم نے دیکھا کہ آصفہ بھٹو بھی کراچی میں موجود ہیں، یہیں سے کیمپین کا سلسلہ ان کا جاری ہے، بلاول بھٹو بھی کیمپین کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نبیل گبول صاحب کو ٹکٹ دینا اور نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ لیاری سے ٹکٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو ایزی لگ رہا ہے یہ؟ دیکھیں نبیل گبول صاحب کا چونکہ تعلق لیاری سے ہے، اور لیاری کا جیسے آپ نے شروع میں ایک تعارف کراتے ہوئے کہا کہ لیاری میں مختلف گینگ وارز کا ایک وہ رہا ہے، تو گینگ وارز کے دور میں بھی نبیل گبول صاحب نے لیاری نہیں چھوڑا تھا، باوجود اس کے کہ ایک موقع پہ ان کے گینگ وار والوں سے اختلافات بھی ہوئے، لیکن انہوں نے لیاری نہیں چھوڑا۔ تو نبیل گبول لیاری سے ہمیشہ جڑے رہے ہیں، ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پر آنے کے وقت بھی وہ لیاری سے جڑے ہوئے تھے، اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ ان کے لیے نبیل گبول کا ان کی پارٹی میں آنا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ لیکن نبیل گبول صاحب اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی نے ان کو ضروری سمجھا کہ انہیں وہاں سے وہ ٹکٹ دے، اور گینگ وار کی بھی وہ سچویشن اب وہاں پہ اس طرح کی نہیں ہے جو ماضی میں 2018 میں خاص طور پر تھی یا 2013 میں تھی، تو نبیل گبول صاحب کی پوزیشن اچھی ضرور ہے، لیکن جب وہاں سے بلاول بھٹو ہار سکتے ہیں تو نبیل گبول صاحب کے اوپر بھی ایک کوسچن تو لگ سکتا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے کی اگر میں بات کروں آپ سے، جب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لیاری گئے ہیں، تو جس وقت وہ ریلی لے کر اپنی لیاری سے گزر رہے تھے تو وہاں پر پیپلز پارٹی مخالف نعرے بھی لگے ہیں، تو یہ لیاری جو ہے وہ اپنا رنگ بدل رہا ہے، لیاری جو ہے وہ اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ جیسے آپ نے بات کی نا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں سے ہار سکتے ہیں تو پھر اس دفعہ جو ہے وہ ٹف کمپٹیشن ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس دفعہ اس لیے بھی لیاری سے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ تھوڑے سے مایوس نظر آئے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ شاید؟ دیکھیں یہ تو پارٹی پالیسی ہوتی ہے، جہاں سے وہ جو ہے انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ جیت سکتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ پنجاب کو میسیج دینا تھا، تو انہوں نے 120 کو سلیکٹ کیا کہ وہ پنجاب سے 120 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ تو پارٹی پالیسی ہوتی ہے، اور یقیناً پارٹی پالیسی جو ہے وہ کسی ایک شخص کے تحت نہیں ہوتی، اس کو بیٹھ کر ڈسکس کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ لیکن لیاری کے لوگوں میں ضرور ایک مایوسی، اور صرف لیاری نہیں، میں تو اوورآل کراچی کی بات کروں تو کراچی کے لوگوں میں یہ مایوسی اس حوالے سے ضرور ہے کہ جو وفاق کی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے سربراہ اس دفعہ کراچی سے الیکشن نہیں لڑ رہے، بے شک وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ بے شک پیپلز پارٹی ہو۔
ایسا ہی ہے بالکل. اچھا اور تیسری کا تو ہم کیا بات کریں کہ وہ تو اس پہ خود سمجھ جائیں آپ لوگ. اچھا ہمارے ساتھ شعیب مختار بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں. شعیب بتائیے گا, لیاری اپنے رنگ بدل رہا ہے, کس رنگ میں ڈھل رہا ہے لیاری؟ جی بالکل, جس طرح فہیم بھائی نے بتایا تو شہر قائد کا ہمیں سیاسی ماحول جو ہے کافی گرم دکھائی دیتا ہے. اگر اس وقت بات ہو رہی تھی لیاری کی اور نبیل گبول کا, آپ نے فرمایا تھا کہ نبیل گبول کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس بار نبیل گبول کو اور لیاری میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر بھی اختلافات ہوئے تھے. جس دن پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کی اناؤنسمنٹ کی تھی, رات گئے جو ہے وہ جیالے آ گئے تھے لیاری کی سڑکوں پر اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. لیاری کے مکین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر خلیل ہوت کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے. اس معاملے پر بلاول ہاؤس میں بھی احتجاج ہوا. بعد ازاں پارٹی قیادت جب انوالو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا. تو لیاری جو ہے نہایت اہمیت اختیار کر چکا ہے. 2018 میں اس لیاری کی نشست پر NA 239 کی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے شکور شاد کامیاب ہوئے تھے, لیکن وہ بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی دیے. لیاری کا ووٹرز جو ہے وہ بدزن ہو چکا ہے اس وقت, ان کے پاس کوئی جیسے آپشن آپ نے نہیں. بات کی کہ پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ پر الیکشن جیتا, کامیاب نہیں ہو پائے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ لیاری میں کارکردگی دکھانے میں تو تمام پارٹیز ہی جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہیں ہمیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن لیاری میں جو آج بھی ایک جماعت کی صدا سنائی دیتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی سنائی دیتی ہے, کیونکہ لیاری کے لوگوں کی پیپلز پارٹی سے کافی امیدیں وابستہ ہیں. ماضی میں پیپلز پارٹی نے کامیابی بھی حاصل کی اور پیپلز پارٹی لیاری کو اپنا گڑھ بھی کہتی ہے. تو ہوپ کہ نبیل گبول صاحب ابھی امیدوار ہیں اور جو ماضی کی کارکردگی رہی ہے پی ٹی آئی کی صرف لیاری کی نہیں بلکہ کراچی کی آل اوور جتنے بھی ان کے ایم پی ایز تھے, 14 ایم این ایز تھے, ان کی کارکردگی سے ووٹرز بہت مایوس ہیں. اور شکور شاد کی بات کی جائے تو شکور شاد جو ہے سانحہ 9 مئی کے بعد سے انہوں نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی تھی. آزاد حیثیت سے وہ انتخابی عمل میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. ابھی بھی ایک لیاری الائنس بنا ہے. لیاری الائنس میں شکور شاد کو جو ہے لیاری الائنس کی حمایت حاصل ہے اور کچھ جماعتیں ہیں جو اس الائنس کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اب یہاں پر جو ہے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک. سٹی 21 پر الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں NA 239 کے حوالے سے. اب جیسے ہی ہم لوگ اگر اس حلقے کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حلقے کے نمبرز ہمیشہ سے جو ہے وہ چینج ہوتے آئے ہیں. ماضی میں یہ حلقہ جو ہے وہ NA 248 تھا, اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں یہ NA 246 تھا, اور اس بار یعنی کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں یہ حلقہ NA 239 ہے, اور لیاری کا کچھ حصہ جو ہے وہ NA 240 میں بھی آتا ہے. اس کے ساتھ اگر اس کی ٹوٹل پاپولیشن کی بات کی جائے, لیاری کی اگر بات کریں کہ آبادی کتنی ہے, تو تقریباً جو ہے وہ 8 لاکھ کے قریب اس کی آبادی بنتی ہے, جہاں پر ٹوٹل ووٹر جو ہمیں ملتے ہیں وہ تقریباً 4.5 لاکھ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں ووٹرز جو ہیں وہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں. ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ کراچی کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے تو کافی دلچسپ ہوتی بھی ہے. فہیم بھائی مجھے بتائے گا کہ ہم نے دیکھا ہے MKM لنڈن نے جو ہے وہ کراچی سے تمام آزاد امیدواروں کو سپورٹ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا, الیکشن ریزلٹس کتنے چینج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو MKM لنڈن کی جانب سے کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کراچی کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, کہ انہوں نے کراچی سے 55 امیدواروں کی آزاد امیدوار ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور ان 55 امیدواروں میں سے جو ہے وہ کوئی, میں جو دیکھ رہا تھا کہ کوئی 36 جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں, اور ان 36 امیدواروں میں سے, اور اس کے علاوہ پہلے یہ بتا دوں کہ 19 امیدوار جو ہیں وہ یہ ہیں جو NA کی سیٹوں پر یعنی نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. کراچی میں ٹوٹل 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, جن میں سے 19 پر MKM لنڈن نے اپنے امیدواروں کا, یا یوں کہہ لیجئے کہ آزاد امیدوار جو بھی کھڑے ہوئے تھے ان کی حمایت کا اعلان کیا, اور جبکہ جو 47 قومی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان میں سے 36 پر جو ہے انہوں نے اعلان کیا. اس میں جو دلچسپ امر ہے وہ یہ ہے کہ جو انتخابی نشان الاٹ ہوئے ہیں ان آزاد امیدواروں کو ہیں,
उनमें से 36 में से 16 उम्मीदवारों के जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उन उम्मीदवारों के पास जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ए का इंतखाबी निशान है, और मुमकिन तौर पर ये जो है ए जो है वो बानी MQM के नाम से लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ इसी तरह NA की सीट के ऊपर भी ये 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अल्फ़ाबेट ए के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें 10 उम्मीदवार सूबाई असम्बली की नशिस्त पर और 4 उम्मीदवार जो हैं वो NA की नशिस्त पर ऐसे हैं जिनका इंतखाबी निशान जो है ताला चाबी है। अब ये ताला चाबी क्या है? ये ताला चाबी बेसिकली ये है कि जब MQM ने 1988 में हकपरस्त ग्रुप के नाम से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो उस वक्त जो MQM का निशान था वो ताला चाबी था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त एंट्री है MQM लंदन की, और इसका डेफिनेटली रिजल्ट्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, इसका बहुत नुकसान MQM पाकिस्तान को तो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि उनका वोट जो है वो तकसीम होके MQM लंदन की तरफ जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग भाई, हम जैसे आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं जब भी सड़कों पर निकलकर आवाम से बात की जाती है, बहुत बड़ी तादाद है ऐसी आवाम की जो सपोर्ट करती हुई नजर आती है MQM लंदन को। अच्छा, मुस्तफ़ा सफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, हम लोग देख रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात में हमने देखा था कि जो बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए हमें 800 टन पेपर की जो है वो ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इस बार जो है वो 2400 टन की जो पेपर है उसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद हम कह सकते हैं कि PTI के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ जो है वो MQM लंदन के हैं। तो मुझे बताइए कि इनमें से अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत जाता है तो क्या होगा? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार अगर जीतेगा तो उसके बाद जो वोट ऑफ असेंबली होगी, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली, तो उसके बाद 3 दिन का टाइम होगा बाय नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन अंडर इलेक्शन एक्ट जो है वो उन्हें चॉइस देगा तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम उस तरह नहीं करेंगे तो उस सूरत में फिर ये कि वो लोग जो हैं वो आज़ाद मेंबर ही तस्वुर किए जाएंगे। अच्छा मुस्तफ़ा सफ़ी साहब, मुझे एक बात और बताइएगा, जैसे किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करना अगर ज़रूरी है तो फिर PTI और MQM लंदन से अगर कोई जीत जाता है तो किसको फ़ायदा होगा? देखिए, डिपेंड करता है, ये तो आपको पता है सियासी जो तो हमारे मुल्क में हमेशा से चलता रहा है और न जाने कब तक चलेगा। तो ये तो चॉइस होगी मेंबर की अपनी, या जो भी उनके हैंडलर्स हैं, जो भी उनको जो है वो वहाँ पे लेके आए हैं, तो वो लोग ही बता पाएंगे। उनका ही यूनानिमस डिसीजन होगा कि वो पार्टी के जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किस पार्टी के साथ अपना इलाज करते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा सफ़ी साहब, एक और बात भी मुझे बताइएगा, फ़हीम भाई मुझे आप भी बताइएगा कि जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि कानूनी हैसियत से अगर देखा जाए, जिस तरीके के जो है वो फैसले आ रहे हैं, PTI से बल्ला वापस ले लिया गया, उसके बाद इलेक्शन इस तरह की सूरत हाल में हो रहे हैं, क्या लगता है आपको, कानून इस बारे में क्या कहता है हमारा? देखिए, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिसडिक्शन है और वो डिसीजन जो है वो फाइनल तस्वुर किए जाते हैं अनलेस के उसमें कोई रिव्यू आए या कोई लार्जर बेंच इन फ्यूचर उसको जो है वो सेटिस्फाइड करे। लेकिन फिलहाल तो लीगल पोजीशन यही है कि PTI इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन विदाउट सेंडेंस ऑफ दैट, और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके जो हैं वो लड़ रहे हैं तमाम कैंडिडेट, और स्पेकुलेशन हो रही है, कहीं कहीं से ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि भाई ये बड़ी तादाद में हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस किस्म के दावे तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, नवाज लीग भी कर रही है और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। अब ये बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल होगी, तो इन फ्यूचर से हमें देखना होगा कि क्या मूव लेता है असेंबली का माहौल। अच्छा मुस्तफ़ा सफ़ी साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हर इंसान की ज़बान पर ये सवाल है, मुझे बताइएगा कि कराची की सियासी सूरत हाल क्या लग रही है आपको इस वक्त? कराची का मंजरनामा तो इस तरह है, देखिए आप सब लोग कराची को ओन करने का दावा करते हैं, लेकिन कराची को ओन कोई नहीं करता। कराची के जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो भी आप लोगों ने देख लिया, गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों में शहर का क्या हाल हुआ है। तो जाहिर बात है अब वोटर भी बाशऊर हो गया है
सोशल मीडिया जो है वो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने एक बड़ी जगह बना ली है और लोगों में अवेयरनेस जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ रही है और विद रिगार्ड टू देयर राइट्स। मैंने एक बात मैं ये कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती है कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ कि वोटर्स को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और किसी एक वोटर की, जैसे आप हैं, मैं हूँ, कई साहब हैं, या कोई एक आम पाकिस्तानी भी है, उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिक्योरिटी है, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ नाइट लिविंग है, राइट ऑफ हेल्थ है। ये सिर्फ वादे होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेंशनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज। मैं सब की बात कर रहा हूँ। सब अपने मंशूर बताते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, इसका चर्चा कोई कुछ नहीं है। ये तो ऑन ग्राउंड पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अब जहाँ का भी आप देखिए कि मुख्तलिफ चैनल पे जहाँ का भी दिखाया जाता है तो वो एक मसाइल का अंबार हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। तो इस सूरत को बदलने के लिए वोटर्स को खासतौर पर संजीदगी से सोचना होगा और ऐसे लोगों को जो है वो इलेक्ट करके लाएं अपने वोटों की ताकत से, जो वाकई इस मुल्क के मसाइल हल करें। सेवेंटी सिक्स ईयर से हम लोग यही चीजें देखते आ रहे और हमारे बाद आने वाली नस्लों को ये नहीं देखना चाहिए। तो इलेक्शन एक अच्छा मौका होता है पीपल्स की रिप्रेजेंटेशन का, वो अपनी राय रखते हैं अवामुल नास, तो ऐसे मेंबर्स को लेके जाएं जो वाकई उनके लिए काम कर सके। और मुस्तफा साहब जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मुस्तफा साहब जैसे आप बात करें ना कि इनफ इज इनफ, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़ी उम्मीद के साथ बाहर निकले भी थे, मल्टीपल टाइम बाहर निकले भी हैं, लेकिन वो उम्मीदें जिन उम्मीदों के साथ वो बाहर निकले थे ना, वो उम्मीदें टूटती हुई नजर आई हैं और इस वजह से भी जो वोटर है ना वो काफ़ी मायूस नजर आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुस्तफा साहब कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं क्योंकि जुडिशरी से भी वाबस्ता रहा हूँ और मुख्तलिफ इलेक्शन की मैंने रिटर्निंग ऑफिसर भी होल्ड किए और पार्ट ऑफ प्रोसेस रहा हूँ अपनी सर्विस में इलेक्शन का। तो इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी तक तो तमाम ऐसे तरीके से वो तमाम काम कर रहे हैं। एक शेड्यूल होता है और एक बड़ा बिजी शेड्यूल है और इसमें एक बड़ा मैसिव मशीनरी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें हमारी सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो इन्वॉल्व होती है, इसमें इलेक्शन कमीशन होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इन्वॉल्व होती है और साथ में जो इलेक्शन का जो अमला है उसकी तरबियत के लिए बड़े एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स होते हैं। मुस्तफा साहब आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर जो है वो हम आपसे इसका जवाब लेंगे, मजीद सवालात भी करने हैं आपसे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी है। हमने एक ट्वीट भी किया, चेक किया भी, पढ़ा भी, देखा भी कि हम देखते हैं कि कराची की सियासत पर बात हो रही है, ओवरऑल सियासत पर बात हो रही है, कहीं से इल्ज़ामात लगते हैं, फिर जो है कहीं से तरदीद हो जाती है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, जो कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और बाबर गौरी से कभी नहीं मिला, इन दोनों से कभी कोई कम्युनिकेशन भी नहीं की। डॉक्टर आसिम से आखिरी मर्तबा मेरी 2013 में गुफ्तगू हुई थी और आखिरी बार दुबई 2012 में गया था। इसके बाद ज़िंदगी में कभी कायद MQM का इंटरव्यू भी मैंने नहीं किया है और आखिरी बार 2023 में मैंने UK का सफ़र किया था। जो MQM पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात थे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो है वो उनकी तरदीद कर दी है। शोएब, क्या कहेंगे, इल्ज़ामात लग रहे हैं, तरदीद हो रही है? देखें, बिल्कुल इल्ज़ामात का सिलसिला तो जारी है क्योंकि इंतखाबात करीब हैं, तो सियासी जमातें यकीनी तौर पर अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाती हैं। रोज़ाना की बुनियादों पर हम देखते हैं ये सिलसिला जारी है। एक जानिब MQM जो है वो पीपल्स पार्टी पर लगाती है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है। तो इसी इल्ज़ामात की जद में इसी दौरान माहौल भी कशीदा करने की कोशिश की गई। इस इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान जो है
بات کی جائے ایم کیو ایم پاکستان کی تو 6 کارکنان جو ہے وہ ان کے ایم کیو ایم پاکستان کے جاں بحق ہو چکے ہیں فائرنگ کے نتیجے میں. یہ تصادم کے واقعات جو ہے مختلف جگہ پہ رونما ہوئے جس کے تحت الزامات کی زد میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان مشتعل ہو جاتے ہیں, تصادم ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے 6 کارکنان ایم کیو ایم پاکستان کے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا مجھے آپ بھی فہیم بھائی اس پر اپنے ورڈکٹ ذرا 2 سینٹس دیجیے گا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ مطلب انتخابات قریب ہیں, تصادم بھی ہو رہا ہے, انتشار بھی پھیلایا جا رہا ہے, مطلب کوشش ہو رہی ہے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات اتنے سنگین لگائے جاتے ہیں, پھر تردید بھی ہو رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سارے سیاسی منظرنامے؟ دیکھیں اس دفعہ کے جو الیکشن ہیں وہ تھوڑے سے اس حوالے سے ضرور سینسیٹیو ہیں کہ میرے منہ میں خاکم بدہن کہ الیکشن مجھے خونی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو اس وقت تک کی سچویشن, اگر صرف میں کراچی کی بات کروں, جیسے شعیب کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے 6 کارکن جو ہیں وہ فائرنگ کے واقعات میں سیاسی تصادم کے نتیجے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. تو ایک 12 سال کا بچہ جو ہے جو 4 دن پہلے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ سیاسی تصادم, انتخابی ریلی کے دوران تصادم کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا, 12 سال اس کی عمر تھی, نیو کراچی کا عبدالرحمان, وہ آج دم توڑ گیا, آج وہ جان کی بازی ہار گیا. تو ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف جو ہے ویسے اوور آل جو تھریٹس ہیں وہ بھی تھوڑی سی ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جو ہے وہ ایک معمولی سا صحیح لیکن ایک دھماکہ ہوا. بلوچستان کی جو اوور آل سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. KPKB میں بھی جو ہے وہ واقعات ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے کل ہم نے دیکھا کہ ایک تھانے کے اوپر باقاعدہ طور پر حملہ کیا گیا جس میں 10 اس وقت تک جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع ہے. تو اوور آل سچویشن ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی اتنی اچھی نہیں لگ رہی. دعا یہ ضرور کی جا سکتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس دن جو ہے سب کچھ پرامن رہے اور عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلیں, باوجود اس کے کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے نالا بھی ہیں, وہ ڈیلیور نہ کرنے کی ایک شکایت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہی چاہیں گے کہ لوگ ووٹ ڈالیں, زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالیں, اور جسے وہ مناسب سمجھتے ہیں اسے ووٹ دیں. لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلنے کی ہے. جیسے آپ نے فہیم میں بات کی نا کہ یہ مطلب اس طرح کے کچھ نہ کچھ ہر انسان کے دماغ میں ایسی کوئی نہ کوئی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ مایوسی تو چلے ہے ہی, لیکن ایک بہت بڑی وجہ آپ کو لگتا ہے یہ بھی ہے کہ لوگ گھر سے نہیں نکلنا چاہ رہے کہ کیا پتہ کچھ بھی ہو جائے؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ الیکشن 2024 جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی تک انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کی ہوئی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں سیکیورٹی کی ناکامی بھی نظر آتی ہے. اور اس دن کے حوالے سے ہماری یہی خواہش ہے, اور ظاہر ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ ہونی چاہیے کہ جو انتخابات ہیں وہ پرامن ماحول میں ہوں. اور پرامن ماحول میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ٹرن آؤٹ پہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اگر ٹرن آؤٹ اچھا نہیں ہوگا تو الیکشن کے اوپر کوسچن آ جاتا ہے کہ جناب ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہے تو یہ حکومت جو بنانے کے لیے سامنے آ رہے ہیں ان کے پاس تو عوام کا وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ, اور ہر شخص شاید یہی چاہتا ہوگا جو اس ملک کی بہتری چاہتا ہے, جو اس قوم کو آگے لے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, کہ لوگ اس دن ووٹ ڈالنے نکلیں, زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں. اور اس کا جواب تو صفی صاحب دیں گے کہ اگر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا تو پھر الیکشن بائی لاز یا الیکشن لاز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ سوال میرا خیال ہے صفی صاحب سے ہونا چاہیے. صفی صاحب آپ جواب دیں گے اس بات کا؟ جی بالکل, فہیم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ میڈیا وار کا زمانہ ہے. ڈیجیٹلی آپ دیکھیں کہ اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے لوگوں کو, پاکستانیوں کو پاکستان سے بھی متنفر کیا جا رہا ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہے وہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ریزینمنٹ ہے اگینسٹ دی آرم فورسز لوگوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ فوج بھی ہماری ہے, یہ پولیس بھی ہماری ہے, یہ انتظامیہ بھی ہماری, لوگ ہمارے ہیں. ہمیں پہلے تو پاکستانی بن کے سوچنا ہے. نئے نئے نعرے دیے جاتے ہیں, نئی چیزیں دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ کیا نام ہے پاکستان سے زندہ بھاگ. آپ دیکھیں کشمیر کی مثال, آج کشمیر ڈے ہے, کشمیر کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس موجود ہے مثال فلسطین کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پہ اپنی جان دیں گے, ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے. ہمیں نعرہ یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. بھائی کیوں بھاگے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی ڈسٹربنس ہے تو ہم مل جل کے اس کو صحیح کریں. اور ہم اس قسم کے لوگوں کو جو یہ مصطفیٰ صاحب جیسے آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کو پاکستانیوں کو جو ہے وہ متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں تو کہتی ہوں کوشش کی جا رہی ہے, مطلب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نا پاکستان سے زندہ بھاگ,
ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی کو پاکستانی عوام کے دماغوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ اتنا کچھ کر چکے ہیں نا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ اب ان کو کسی اور کی فیڈ بیک کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ممتاز قانون دان مصطفیٰ صفوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیے گا فہیم بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے اس کو فیڈ کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو اگر میں صرف کراچی کی بات کروں یا اوورال بھی اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت عوام کی اصل شکایت ہے کیا؟ عوام کی اصل شکایت یہ ہے کہ 73 سالوں میں بھی انہیں وہ سب نہیں ملا جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک یا ہمارے بعد قائم ہونے والے ممالک جو ہیں وہ آج ہم سے بہت آگے نکل گئے. اور میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں جو ہم سے جدا ہوا ہمارا ٹکڑا مشرقی پاکستان، ہمارا حصہ، وہ آج بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. تو یہ والی جو سچویشن ہے نا، یہ ہے بیسیکلی عوام کی اصل شکایت کہ 73 سالوں میں ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں پہنچ سکے. ہم آج بھی جو ہے وہ بجلی، پانی اور گیس کی قلت کا شکار ہیں. ہم آج بھی گٹر کے ڈھکن، سیوریج کے مسائل، انفراسٹرکچر کو رو رہے ہوتے ہیں. ہم اعلیٰ تعلیم اور تعلیم کے اچھے مواقع اور صحت کی اچھی سہولتوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی اصل مسئلہ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں حکومتوں کا اسٹیبل نہ رہنا ہے. ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً جو جمہوری حکومتیں آئیں تو وہ گرا دی گئیں، انہوں نے اپنا ٹرم پورا نہیں کیا. خوش قسمتی سے ایک مشرف صاحب کے دور سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ان کے دور میں جب شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تو اس وقت بھی بدلے جمالی صاحب، پھر شوکت عزیز صاحب، وہ ایک ٹرم پورا ہوا، پھر زرداری صاحب والا ٹرم پورا ہوا. اب پھر یہ ایک جو دور تھا جو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں اسمبلی، اس نے اپنا وقت پورا کیا. بے شک وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور وہ ان کے دور میں بھی تبدیل ہوئے، زرداری صاحب کے دور میں بھی. تو اس کی وجہ سے نا یہ انسٹیبلٹی جو ہے ہماری سیاسی میدان میں، یہ ملک کو بہت پیچھے لے گئی ہے. جیسے آپ فہیم بھائی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس طریقے سے کسی نے بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اس طرح کی ہوا جو ہے وہ رہتی ہے. مجھے یہ بھی آپ سے یہ بات بھی میں جانوں گی کہ انتخابات تو ہو رہے ہیں 8 فروری کو، لیکن جہاں پر انتخابات کو لے کر بہت سارے کویسچن مارکس ہیں، بننے والی حکومت کو لے کر بھی بہت سے کویسچن مارکس ہیں کہ کیا بننے والی حکومت اگلے 5 سال پورے کرے گی یا نہیں کرے گی. اس کا جواب لیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. سٹی 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک جی. الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. جو سوال ہم نے چھوڑا تھا اس کا جواب لیں گے فہیم صدیقی صاحب سے. فہیم صدیقی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اگر حکومت بن جاتی ہے کیسی حکومت بنے گی؟ مضبوط حکومت ہوگی یا ایک کمزور حکومت ہوگی؟ ٹینیور اپنا پورا کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں ٹینیور تو پورا کرنا چاہیے، جو بھی گورنمنٹ آئے اور اس کو ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے. لیکن آپ کا سوال ہے کہ کتنی مضبوط حکومت ہوگی، اس کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی. اور ہمیں چاہیے بھی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے یہاں ارباب اقتدار و اختیار ہیں انہیں وہی گورنمنٹ سوٹ کرتی ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے میں انہیں آسانی ہو. جو ہماری پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو 2/3 اکثریت سے نواز شریف صاحب آئے بھی تو انہیں بھی جو ہے وہ ایک موقع پہ گھر جانا پڑا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی. اور جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت بنانے میں شاید کہ کامیاب ہو جائیں، باوجود اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق کی دوسری جماعت ہے وہ اس وقت پنجاب میں بہت اچھی اپنی ایک پولیٹکس کو لے کے چل رہی ہے. جس طرح کے جلسے اور جس طرح کے ریلیاں جو ہیں انہوں نے کی ہیں، اس کی بنیاد پر انہیں وہاں پر وہ ایک ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو. لیکن بازوبان راوی تو یہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. میرے خیال میں انہیں ہونا چاہیے، اچھی بات ہے وہ آئیں. انہیں جو ٹرمز ان کے پورے نہیں ہوئے اور ان ٹرمز کے دوران جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے، اگر ان کو پورا کرنے کا ان کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی منشور ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کریں. لیکن ابھی تک تو جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں نے ان کے سیاسی جلسے سنے ہیں، اس میں نے انہیں یہی کہتے پایا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، میں تو یہاں تھا، میں نے تو روٹی یہاں رکھی ہوئی تھی، میں نے تو گیس کے پرائز یہاں پہ رکھے ہوئے تھے، میں نے پیٹرول کو یہاں پر رکھا ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ آپ عوام کو دینے کیا جا رہے ہیں، یہ ہے اصل سوال جو نواز شریف صاحب سے بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا منشور ابھی تک نہیں ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ آپ مستقبل میں انہیں کیا دیں گے. جو کچھ ہے آپ اپنا ماضی ایک طرف رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، آپ جو ڈیلیور نہیں کر سکے یا آپ کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا، وہ اپنی جگہ. آنے والے وقت میں آپ کیا دیں گے
वो अभी तक जो है हमें मुस्लिम लीग की जानिब से उनकी तरफ से सबसे लेट जो है वो मंशूर भी आया, हमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई है। मतलब अभी जो है वो बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इंतखाबात आते हैं हमेशा बात की जाती है माजी की, हमेशा अपने आप को दूसरों की बुरी कारकर्दगी को ज़्यादा बताया जाता है बजाय इसके कि आवाम से डायरेक्ट वन ऑन वन बात की जाए, उनको बताया होना बेहतर है और किस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर शोएब बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो इंतकामी सियासत का खात्मा करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तानी सियासत को अगर देखा जाए यहाँ से इंतकामी सियासत का खात्मा होना मुमकिन है? देखें, ऐसा दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि हमने देखा कि जब इमरान खान आए थे तो वो भी एक नारे के साथ आए थे कि रियासत मदीना बनाएंगे हम, लेकिन उसी रियासत मदीना में हमने देखा कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को, उनकी अहलिया को और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। ठीक इस तरह जब ये निगरां हुकूमत है और अब पीडीएम आई और एक इत्तेहाद बना तो हमने देखा इसमें इमरान खान के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हुई और तोशा खाना केस समेत दीगर केस जो है सामने आए और उनके फैसले जो है सामने आ रहे हैं। हैरत अंगेज अमर यह है कि इमरान खान साहब को जो है इन केसों में सजा भी सुना दी गई है। साइफर केस में इमरान खान को गुज़िश्ता दिनों जो है वो 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों को जो है इसमें सजा सुनाई गई है। तो ये दावे तो किए जाते हैं कि हम इंतकामी सियासत का खात्मा कर देंगे, इलेक्शन जीतने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम वोटर्स के मसाइल हल कर देंगे, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो 73 सालों में नहीं हल हो सके। अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो पानी, बिजली, गैस, महंगाई है, लेकिन ये मसाइल जो है जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए मंशूर की तो हमें सबसे जो अलग मुनफरिद इस मर्तबा किसी सियासी जमात का मंशूर दिखाई देता है तो वो एमकेएम पाकिस्तान का है। एमकेएम पाकिस्तान ने अपने मंशूर में एक आईनी तरमीम को हिस्सा बनाया है। एमकेएम पाकिस्तान का कहना है कि आइंदा वो इस शर्त पर हुकूमत में शामिल होंगे जब तक आईन पाकिस्तान में तरमीम नहीं हो जाती और बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं मिल जाते। रोजाना की बुनियादों पर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अवामी इज्तिमा से खिताब करते हैं, उसमें ये बात बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराई भी। आपको लगता नहीं इसलिए भी दोहराई जाती है क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारी ऐसे बातें दावे किए गए लेकिन हुआ नहीं। अब उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम पर इतने इल्जामात लग रहे हैं तो अब चलो इस दफा इसको जो है वो अपने मंशूर का हिस्सा बना लिया जाए। देखिए, पिछली दफा से अगर इस बार को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 2018 की अगर बात की जाए तो एमकेएम पाकिस्तान 2016 में टूट फूट का शिकार हुई थी। वो टूट फूट के बायस जो है 2018 में एमकेएम 3 धड़ों में तकसीम थी। फारूक सत्तार ग्रुप पीआईबी ग्रुप हुआ करता था, मुस्तफा कमाल कभी जो है वो पाक सरजमीन पार्टी चलाया करते थे और एक तीसरा ग्रुप जो था वो बहादुराबाद ग्रुप हुआ करता था। तो ये 3 ग्रुप जो है वो इंतखाबात में भी जो है वो आमने सामने थे। वोट बैंक इनका बटा हुआ था, वोट बैंक तकसीम दर तकसीम का शिकार था। लेकिन हमने देखा कि 2023 में जनवरी में जो है ये एमकेएम पाकिस्तान के तीनों धड़े जो है वो मिल गए हैं, जिसके बाद तंजीमी ढांचा खासी हमें मजबूत दिखाई देता है एमकेएम पाकिस्तान का। इस तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टाउन्स में जो है अपने जलसे भी किए, अवामी इज्तिमा भी किया, जबकि 21 जनवरी को बागे जिना में भी एमकेएम की जानिब से एक जलसा किया गया है जो तवील अरसे बाद जो है वो तीनों धड़ों का मुश्तरका तौर पर एक बड़ा जलसा शुमार किया जाता है। तो यही तमाम तर जमातों की जानिब से दावे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जो है वो अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, इनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। मुझे बताएं लियारी की आवाम जमात इस्लामी के बारे में क्या राय रखती है? मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी की आवाम ने तो 2018 में फैसला लियारी के लोगों ने जमात इस्लामी के हक में कर दिया था और इंशाअल्लाह इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह जमात इस्लामी की पजीराई है, लियारी की भी तमाम नशस्तों से कौमी और सूबाई असम्बली की जमात इस्लामी तराजू के निशान पर विन करेगी। अच्छा रशीद साहब, मुझे ये बात भी बताइएगा, हम देख रहे हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी?
رشید جی صاحب جی آ رہی ہے. ہاں جیسے آپ نے بات کی نا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ لیاری کے عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں باقی تمام تر پارٹیز بھی یہ ٹی وی نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر لیاری کے مسائل پر بات کی جائے تو مجھے بتائیے گا رشید صاحب کی لیاری میں آپ کو کیا مسائل نظر آ رہے ہیں, لیاری کی عوام کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں لیاری پچھلے 40-45 سال سے پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے, کونسلر سے لے کر کے وزیر اعظم, صدر مملکت, منسٹریاں سب کچھ ان کے پاس تھی, لیکن لیاری کو پیپلز پارٹی نے گینگسٹرز دیے, منشیات فروشی دی, محرومی دی, پیاز دی, افلاس دیا, بھوک دیا. اور اس وقت متبادل کے طور پر لیاری کے اندر جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جو لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر رہی ہے. میں 5 سال سے اسمبلی کا ممبر رہا, اپنی پارٹی کا ایک ہی ممبر تھا جو لیاری سے منتخب ہوا تھا, اور 35-40 سال کا ان کی پالیسیز کا مقابلہ میں نے لیاری کی آواز بن کر کے سندھ اسمبلی کے اندر اٹھائی ہے. اس لیے اس وقت بلا تفریق کچھی ہوں, بلوچ ہوں, پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, مہاجر ہوں, گجراتی ہوں, گھاچی ہوں, سب کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ عام آدمی کو سندھ اسمبلی کے اندر, عام آدمی کو قومی اسمبلی کے اندر بھیجنا ہے. اور اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ لوگ ہیں الحمدللہ. ہم الیکشن کی ٹرانسپیرنسی اور اداروں کے نیوٹرل ہونے کا مطالبہ مستقل کر رہے ہیں کہ جو جیت رہا ہے اس کو جیتنا چاہیے. I'm so sorry. رشید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. رشید صاحب مجھے ذرا کوئکلی لیاری کے مسائل آواز آ رہی. لیاری کے مسائل بتا دیجیے. دیکھیں اس وقت لیاری کا سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑے 2 مسائل ہیں لیاری کے اندر. ایک تو گیس کا مسئلہ ہے, سوئی گیس بالکل نہیں ہے. یعنی آپ کہہ کہ اس وقت لیاری کے 90% علاقوں کے اندر گیس نہیں آتی ہے. جب میں نے اس کے اوپر ٹینڈر بھی کروا دیا, 400 کلومیٹر ری ایبلیٹیشن کی طرف لیاری کو لے کے گیا, تو رکاوٹ سندھ گورنمنٹ بنی رہی روڈ کٹنگ کے نام پر, دیگر مسائل کے ساتھ. لیکن اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کریں گے ہم. اور دوسرا مسئلہ لیاری کے اندر منشیات کا ہے, جس نے لیاری کے نوجوانوں کا ایک طرف قتل کیا, دوسرا خاندانوں کو بدحال کیا ہے. اور اس کی مکمل سرپرستی حکومتی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں, تھانے کرتے رہے, اور ہم اس کے خلاف جدوجہد کے میدان کے اندر موجود ہیں. باقی ہر آدمی اپنا کماتا ہے, اپنا کھاتا ہے, اپنے بچوں کو خود پالتا ہے. سٹی 21 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود تھے شعیب مختار اور ان کے ساتھ فہیم صدیقی صاحب. 9 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.